الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم اور گردوارے کے اندر لے جا کر کے بہت ہی مان سمان کے ساتھ یہ قرآن شریف انہوں نے ہمارے حوالے کیا۔ اس کے بعد ہمارا انہوں نے سواگت سروپوں کے ساتھ کیا اور ہم کو سروپے بھیٹ کیے، اور بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ جو ہے نا انہوں نے ہمارا بہت شکریہ ادا کیا۔ ہم نے بھی ان کا شکریہ ادا کیا۔ ہم نے کہا بھائی آپ کا بھی بہت بہت شکریہ ہے، آپ نے اس ایک دھارمک کتاب کو جو ہے نا اتنے مان سمان کے ساتھ رکھا۔ اس کے اوپر وہ کہنے لگے اس میں شکریہ کی کیا بات ہے، یہ تو ہمارا فرض تھا، اس کو سامنا ہمارا فرض تھا، ہم نے تو فرض سمجھ کر کے اس کو سامھا ہے۔ تو ہمیں بہت خوشی ہوئی اس بات سے، اور ہمیں یہ بات لگی کہ واقعتاً دیکھو آج بھی دھرموں کے اندر پیار محبت بہت بنا ہوا ہے۔ انہوں نے وہ بانی ہم کو پڑھ کے سنائی کہ دیکھو یہ بابا فرید کی وانی ہے جو گرو گرنتھ صاحب کے اندر گرو گوبند جی نے یا دوسرے گروؤں نے لکھی ہے، اور ان کو بہت مان سمان دیا گیا ہے۔ یہ جو گولڈن ٹیمپل صاحب ہے، یہ اس کی جو بنیاد ہے وہ بھی ایک مسلمان میاں میر کہتے ہیں انہوں نے رکھی تھی، کہ یہ ساری باتیں سانجھے ہونے کی دلیل ہیں۔ سن 1947 کے بعد جب بٹوارا ہوا اس کے بعد سے یہ ہمارے پاس ہے، تقریباً 75 سال کا زمانہ ہو رہا ہے۔ اور وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے بزرگ بھی پڑھ لیتے تھے، جو آس پاس میں مسلمان رہتے ہیں پنڈوں کے اندر یا کام وغیرہ کچھ کرتے ہیں، ان میں سے کچھ آدمی آئے ہمارے پاس، انہوں نے کہا یہ قرآن پاک ہمیں دے دو، تو ہم نے ان کو نہیں دیا۔ اس لیے نہیں دیا کہ بھئی کل کو جا کر کے ہو سکتا ہے یہ اس کی سانب ایسی نہ کر پائے جیسا اس کا حق ہے۔ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੰਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਇਮ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਤੀ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕਾਇਮ ਹੈਗਾ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਦੀ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ। ਇਸ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸੌ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਇੱਕ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਬੁੱਟਰਾਂ ਦੇ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੀ ਸੀਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੜੇ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਧਾਰਮਿਕ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੌਲਾਨਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਸਾਂਝ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਜੁੜੀ, ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ, ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੌਲਾਨਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਮੌਲਾਨਾ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਐਂ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਕਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ? جی ہم جو ہے نا بیروار کو وہاں گئے تھے، اور اس سے 2 دن پہلے وہاں کے جو گرنتھی صاحب تھے وہ ہمارے پاس آئے تھے۔ آ کر کے ساری بات انہوں نے ہمیں بتائی تھی کہ ایسے ایسے قرآن شریف ہے ہمارے پاس، جو تقریباً 75 سال سے ہمارے پاس رکھا ہوا ہے۔ پہلے کی ہماری جو کمیٹیاں ہیں 47 کے بعد کی جو بھی گردوارے کی کمیٹی بنی وہ اس قرآن شریف کی حفاظت کرتی آ رہی ہے۔ اب ہماری جو ہے کمیٹی ہے اس قرآن شریف کی حفاظت کر رہی ہے، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ قرآن شریف جو ہے نا آپ کے حوالے کر دے۔ لہٰذا ہمیں پتہ لگا کہ جلندھر شہر کے اندر جامع مسجد امام ناصر سب سے بڑی مسجد ہے، اور یہ بہت ہی مشہور و معروف جگہ ہے۔ لہٰذا ہم یہاں پر آئے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایک دن آپ چند آدمی اکٹھے ہو کر کے ہمارے پاس آئیں، اور ہم پورے مان سمان کے ساتھ، جیسے مان سمان کے ساتھ ہم نے اس قرآن پاک کو اب آج تلک سنبھال کر کے رکھا ہے، اسی مان سمان کے ساتھ وہ قرآن شریف ہم آپ کے حوالے کر دیں۔ تو لہٰذا ہم نے ان کو جمعرات کا بیروار جس کو بولتے ہیں دن دیا، اور تقریباً ہم 11 بجے کے قریب یہاں سے 5 آدمی وہاں گئے۔ درمیان میں فون پر کئی مرتبہ بات چیت ہوئی، اور وہ ہماری پوری خبر رکھتے رہے آپ کہاں پہنچے، تاکہ آنے میں کسی طرح کی کوئی دقت نہ ہو۔
ان کو اس بات کا پورا احساس تھا کہ بھئی نئے آدمی ہے، پہلی مرتبہ ہمارے گاؤں کے اندر آ رہے ہیں، ایسا نہ ہو کہ راستہ بھٹک جائے اور ان کو دقت ہو۔ انہوں نے اس بات کا پورا خیال رکھا، کئی مرتبہ فون کر کے معلوم کیا آپ کہاں پہنچے، کہاں گئے ہیں۔ ہم بھی ان کو اپنی پوری خبر دیتے رہے۔ اس کے بعد جب ہم گاؤں کے قریب پہنچے تو انہوں نے ہم کو بتلایا کہ بٹرا پنڈ کے اندر ایک گردوارہ ہے، 3 گردوارے ہیں وہاں پر، لیکن جس گردوارے کے اندر یہ قرآن پاک رکھا ہوا ہے اور جہاں پر ہم رہتے ہیں اس گردوارے کا نام ہے سنگھ سبھا گردوارہ، تو لہٰذا آپ یہاں پر آ جائیے۔ ہم جو ہے نا معلوم کرتے ہوئے وہاں پر پہنچے، وہ لوگ پہلے سے ہی ہمارے سواگت کے لیے کھڑے ہوئے تھے۔ جیسے ہم وہاں پر پہنچے فوراً گاڑی سے ہم اترے نا، فوراً انہوں نے ہم بہت پیار محبت کے ساتھ، بھائی چارے کے ساتھ ہم کو لیا ساتھ میں اور ہم کو اپنے پاس لے گئے، جا کر کے چائے پانی پلایا، ٹھنڈا پلایا، بہت قدردانی کی، بہت مان سمان کیا۔ اور اس مان سمان کے بعد پھر وہ ہم سے عرض کرنے لگے کہ دیکھو آج تک ہم نے اس قرآن پاک کو بہت ہی محبت کے ساتھ، بہت ہی پیار کے ساتھ، بہت ہی مان سمان، ادب و احترام، عزت کے ساتھ رکھا ہے، لہٰذا ہم چاہتے ہیں کہ اس قرآن پاک کو ایسے ہی آدمیوں کے سپرد کریں کہ جو اس کا ایسا ہی مان سمان کریں۔ گرچہ گاؤں کے آس پاس میں جب اس بات کا ذکر ہوا، وہ بتا رہے تھے کہ بہت سے مسلمان ہمارے پاس آئے لیکن ہم ان کو صحیح طریقے سے جانتے نہیں تھے، لہٰذا ہم نے کہا نہیں، ہم ایسے آدمیوں کے قرآن پاک بھیٹ کریں گے، دیں گے کہ جو اس کا واقعتاً جیسا اس کا حق ہے ویسے اس کا حق کے ساتھ اس کو رکھے، اس کی حفاظت کرے، اس کی تلاوت کرے، اس کو پڑھے۔ چونکہ ہم نے دیکھا کہ ہمارے بڑے بزرگ جو تھے وہ کبھی کبھی پڑھ لیتے تھے، ہم نے سنا، وہ بتا رہے تھے خود اس بات کو، لیکن اب کوئی پڑھنے والا نہیں، پڑھنا نہیں جانتا ہے۔ پہلے لوگ عربی لکھے پڑھے بھی ہوتے تھے، وہ پنجابی بھی پڑھتے تھے، عربی بھی پڑھتے تھے، تو لہٰذا وہ پڑھ لیتے۔ آج ہمارے میں کوئی اس کا پڑھنے والا نہیں، لہٰذا ہم چاہتے ہیں اس کو پڑھا بھی جائے اور حفاظت بھی اس کی ہو، تو لہٰذا ہم نے آپ کو بلایا ہے۔ پھر وہ ہم کو گردوارے کے اندر لے گئے اور گردوارے کے اندر لے جا کر کے بہت ہی مان سمان کے ساتھ یہ قرآن شریف انہوں نے ہمارے حوالے کیا۔ اس کے بعد ہمارا انہوں نے سواگت سروپوں کے ساتھ کیا اور ہم کو سروپے بھیٹ کیے اور بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ جو ہے نا انہوں نے ہمارا بہت شکریہ ادا کیا۔ ہم نے بھی ان کا شکریہ ادا کیا، ہم نے کہا بھئی آپ کا بھی بہت بہت شکریہ ہے، آپ نے اس ایک دھارمک کتاب کو جو ہے نا اتنے مان سمان کے ساتھ رکھا۔ اس کے اوپر وہ کہنے لگے اس میں شکریہ کی کیا بات ہے، یہ تو ہمارا فرض تھا، اس کو سامنا ہمارا فرض تھا، ہم نے تو فرض سمجھ کر کے اس کو سانبھا ہے۔ تو ہمیں بہت خوشی ہوئی اس بات سے، اور ہمیں یہ بات لگی کہ واقعتاً دیکھو آج بھی دھرموں کے اندر پیار محبت بہت بنا ہوا ہے، ایک دوسرے کے دھرم کے تئیں وہی پیار محبت ہے، دوسرے کے گرنتھوں کا وہی ادب و احترام ہے، اور اس بات سے بات بالکل ظاہر ہو گئی، صاف ہو گئی کہ آج بھی سانجھا لوگوں کا پیار محبت بنا ہوا ہے، اور دھرموں کا مان سمان، وہ کسی بھی دھرم کو مانتا ہو لیکن سب دھرموں کا مان سمان سب کرتے ہیں۔ اور سکھ مذہب کے اندر اور مسلمانوں کے اندر، مسلمانوں کے مذہب کے اندر جو ہے نا ایک پیار محبت، اور دوسرے دھرموں کے اندر بھی پیار محبت آج بھی بنا ہوا ہے۔ پھر ہم نے ایک بات ان کو یہ بھی بتائی کہ جو ہماری یہ درگاہ ہے امام ناصر الدین، اس کے اندر جو ہے نا ایک جگہ بنی ہوئی ہے جس کو بابا فرید چلہ کشی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ہم نے ان سے یہ بات ذکر کی کہ وہاں پر درگاہ کے اندر ایک چلہ کشی ہے حضرت بابا فرید الدین گن شکر رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے۔ تو انہوں نے پوچھا وہ کیا بات ہے، ہم نے کہا کہ وہاں پر جو ہے نا تاریخ پڑھنے سے معلوم ہوا کہ حضرت بابا فرید گن شکر رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر حضرت امام ناصر الدین کے مزار پر آئے اور آپ نے اپنی روحانی فیض کو بڑھانے کے لیے 40 دن تک بیٹھ کر کے یہاں پر عبادت کی۔ تو وہ کہنے لگے کہ ہماری گرنتھ کے اندر تو جو ہے نا گرو گرنتھ صاحب کے اندر تو ان کی وانیاں ہیں، بہت خوش ہوئے، کہنے لگے یہ اور بہت بڑی بات ہو گئی ہے کہ ہماری جو ہے نا ہماری سانبھی ہوئی کتاب قرآن پاک ایسی جگہ جا رہی ہے کہ جہاں پر حضرت بابا فرید گن شکر رحمۃ اللہ علیہ نے 40 دن چلہ کشی کی ہے۔ اور ایک وانی انہوں نے پڑھ کر بھی سنائی ہمیں بابا فرید کی، وہ مجھے اتنی یاد نہیں ہے، انہوں شاید کہہ رہے تھے وہ فرید داؤد 5 نمازہ پڑھ، اس طرح کی بانی تھی وہ، میں پوری طریقے سے اس کو جو صحیح ہے بول نہیں پا رہا، انہوں نے وہ بانی ہم کو پڑھ کے سنائی کہ دیکھو یہ بابا فرید کی وانی ہے جو گرو گرنتھ صاحب کے اندر گرو گوبند جی نے یا دوسرے گروؤں نے لکھی ہے، اور ان کو بہت مان سمان دیا گیا ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ جو گولڈن ٹیمپل صاحب ہے
یہ اس کی جو بنیاد ہے وہ بھی ایک مسلمان میاں میر کہتے ہیں انہوں نے رکھی تھی کہ یہ ساری باتیں سانجھے ہونے کی دلیل ہیں کہ ایک دوسرے کے اندر پہلے سے بھی پیار محبت چلا رہا تھا، آج بھی پیار محبت دھرموں کے درمیان وہی ہے، اور اسی پیار محبت کے ساتھ ہمیں رہنا بھی چاہیے، چونکہ ہم سب انسان ہیں اور ایک انسان دوسرے انسان کے ساتھ کام آتا ہے، لہٰذا دھرموں کا کام تو جوڑنا ہے، اور وہ جوڑتے ہی واقعتاً ہر دھرم پیار محبت کی تعلیم دیتا ہے، مان سمان کی تعلیم دیتا ہے، اور وہی مان سمان ہمیں آج بھی بنائے رکھنا چاہیے۔ وہی پیار محبت جو ہم کو ملا ہے وہ ہم آج کئی دن کے بعد بھی ہم یاد کر رہے ہیں۔ اور میں آخر میں آپ لوگوں نے ہمارے اس پروگرام کو یا اس قرآن پاک کی عظمت کو اور بڑھانے کے لیے اور اس پیار محبت والے پیغام کو اور زیادہ لوگوں تک پہنچانے کے لیے پروگرام کور کیا ہے، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ خدا آپ کو صحت دے، تندرستی دے، عافیت دے، اور آپ کے چینل کو ترقی دے۔ ਅੱਛਾ ਮੌਲਾਨਾ ਜੀ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ 1938 ਦੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖੀ ਗਈ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ؟ گردوارا صاحب کے پیچھے کہہ رہے تھے کہ 47 کے بعد جو ہے نا یہ قرآن شریف ہمارے پاس ہی ہے، سن 1947 کے بعد جب بٹوارا ہوا اس کے بعد سے یہ ہمارے پاس ہے، تقریباً وہ 75 سال کا زمانہ ہو رہا ہے۔ ਅੱਛਾ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਵੰਡ ਹੋਈ ਤਾਂ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਰੱਖੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਫਿਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਇਕੱਠੇ اتنے پڑھتے ہوں گے جی، جو مسلمان ہوگا وہاں وہ پڑھتا ہوگا جا کر کے اس کو، اور وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے بزرگ بھی پڑھ لیتے تھے، ਅੱਛਾ ہمارے جو بزرگ ہیں وہ بھی عربی جانتے تھے پڑھنا، اردو عربی، کہ وہ بھی پڑھ لیتے تھے۔ ہم نے کمیٹیوں جو دوارا جو ہے نا معلوم کیا کہ بھائی انہوں نے اس کی سام کی، پھر ہماری جو اس سے پہلے کمیٹی رہی انہوں نے تو ایسے اس کی دیکھ بھال کرتے آ رہے تھے، وہاں مسلمان بھی جو ہوں گے وہ اس کو جا کر کے دیکھتے ہوں گے۔ ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਫਿਰ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਦੇ ਸੀਗੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ؟ جی وہ کہہ رہے تھے کہ دیکھو بھائی ہمیں جو ہے نا تمام مذہبوں کا مان سمان کرنا ہے، اور کسی بھی کتاب کا مان سمان اپنے دھرم کا مان سمان ہے، لہٰذا ہم نے جو ہے نا مان سمان کے ساتھ اس لیے قرآن پاک کو رکھا کہ یہ ایک دھارمک کتاب ہے، اور دھارمک کتاب کا مان سمان کرنا چاہیے، وہ کسی بھی مذہب کی ہو، لہٰذا ہمیں اس کا مان سمان بنائے رکھنا چاہیے۔ پہلے بھی کرنا چاہیے تھا لوگ، پہلے بھی، آج بھی کرنا چاہیے، اور ہم نے یہ کر کے دکھایا ہے۔ ਅੱਛਾ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਪਈ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲੋਕ ਆਏ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਕਈ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੰਪਰਕ ਸਾਧਿਆ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਦੱਸਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ؟ ہاں جی، وہ بتا رہے تھے کہ کہیں ایک جو آس پاس میں مسلمان رہتے ہیں پنڈوں کے اندر یا کام وغیرہ کچھ کرتے ہیں، ان میں سے کچھ آدمی آئے ہمارے پاس، انہوں نے کہا یہ قرآن پاک ہمیں دے دو، تو ہم نے ان کو نہیں دیا، اس لیے نہیں دیا کہ بھئی کل کو جا کر کے ہو سکتا ہے یہ اس کی سانب ایسی نہ کر پائے جیسا اس کا حق ہے، لہٰذا اس لیے ہم نے نہیں دیا۔ ہم چاہتے تھے کسی ایسی جگہ کے مولویوں کو اور وہاں کے ذمہ داروں کو دے کہ کل ہم جو ہے نا ہم کو پتہ ہو کہ بھئی واقعتاً اس کی وہ سانب صحیح کر رہے ہیں۔ ਅੱਛਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਅਰਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ؟ انہوں نے جو ہے نا جب ہم کو دینے کے بعد جو ہے نا جب ہم کو سونپ دیا اور مان سمان کر لیا، اس کے بعد جب ہم چلنے لگے پھر انہوں نے کہا اچھا ایک بات بیٹھ تو جاؤ ذرا، تھوڑا سے ہم کو پڑھ کو تو سناؤ قرآن پاک میں کیا ہے، تو ہم نے پھر تھوڑا پڑھ کر کے سنا، ایک دو آیت کا مطلب بھی بتایا۔ بہت خوش ہوئے کہ جو ہماری گرو گرنتھ صاحب کہتی ہے کہ بھائی خدا کی عبادت کرو، وہی اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ بھائی اس دنیا کا پیدا کرنے والا ایک رب ہے، اس نے اس دنیا کو پیدا کیا، وہی جو ہے نا سب کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرتا ہے، لہٰذا اسی کی عبادت کرنی چاہیے، کہ یہی سانجھی بات اس کے اندر بھی اور یہ سبھی دھرموں کے اندر ہے، سبھی اس بات کو مانتے ہیں کہ بھائی رب ایک ہے۔ ਅੱਛਾ ਬਾਕੀ ਇਹ ਬੜੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਂਭ ਇਹਦੀ ਕੇਅਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ 1938 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਪੇਜ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਨੇ ਅਜੇ ਕਾਗਜ਼ بھی؟ جی پیج بالکل اس کے صحیح ہیں، دیکھو میں نے کھول کر کے پہلے بھی دکھائے تھے، اب بھی دیکھو کھولتا ہوں، پیج بالکل صحیح ہے، کہیں سے کوئی پھٹے ہوئے ہیں کچھ نہیں ہے۔ یہ ان کے پیار محبت مان سمان کی دلیل ہے کہ انہوں نے کتنے مان سمان کے ساتھ، پیار محبت کے ساتھ اور حفاظت کے ساتھ اس کو رکھا ہے، ورنہ تو ایک جو چیز ہے تقریباً وہ 85 سال کی ہو، اس کو ہاتھ نہ بھی لگایا جائے، ایسے رکھی بھی جو ہے نا وہ بوسیدہ اور خراب ہو جاتی ہے، لیکن اس کا دیکھنے میں کوئی بھی ورق خراب نہیں ہے۔ ਅੱਛਾ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਵੰਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਸਾਂਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗਏ؟ جی
ہم کو یہ لگا کہ انہوں نے ایک تو ہمیں بہت بہت پیار محبت دیا، اور اس میں سب ذمہ دار لوگ تھے، جو موجودہ پردھان تھے وہ بھی موجود تھے، جو سابقہ پردھان تھے وہ بھی موجود تھے، اور ممبر حضرات بھی موجود تھے۔ یہ ان کے پیار محبت اور سانجہ ہونے کی دلیل تھی کہ بھائی سب اپنا کام چھوڑ کر کے جو ہے نا صرف مان سمان کے لیے وہاں بیٹھے ہوئے تھے، ورنہ سوچتے بھائی آئیں گے گرنتی صاحب ہیں ان کو پکڑا دیں گے۔ اور بھی پنڈ والے لوگ تھے، پنڈ والوں نے بھی بہت محبت کی ہے اور دیکھ کر کے بہت خوش ہوئے۔ کچھ لوگوں کو اس بات کا پتہ بھی نہیں تھا ہم کس واسطے ہیں، تو جب دسیا وہ بھی بہت خوش ہوئے۔ اور بلکہ بعد میں جب وہاں سے چلنے لگے تو گاؤں کے باہر ایک اور گردوارہ ہے، میر سنگھ صاحب اس طرح کا کچھ نام ہے اس کا، میری شاید، تو وہ کہنے لگے ہمارا ایک وہ سانجا گردوارہ ہے ہمارے پنڈ کا اور ایک دوسرے پنڈ کا، وہاں پر ایک درگاہ بھی آپ دیکھ کر کے جانا، وہ تقریباً 600 سال پرانی درگاہ ہے، اور انہوں نے اس کو درگاہ کو بھی جو ہے اتنے مان سمان کے ساتھ اس کی حفاظت کر رکھی ہے کہ میں نے وہاں دیکھا وہاں 3-4 پنکھے چل رہے تھے، اے سی چل رہا تھا۔ تو اس گردوارے کے جو گرنتھی صاحب تھے، میں نے ان سے پوچھا کہ یہ اے سی یہ پنکھے ایسے ہی چلتے رہتے ہیں یا جب کوئی آتا ہے جب چلتے ہیں؟ کہنے لگے میاں جی وہ کیا جب گرمی آتی ہے نا یہ 24 گھنٹے اے سی چلتا ہے، 24 گھنٹے پنکھے چلتے ہیں، ہم پورا ستکار کرتے ہیں ان کا، جو بھی ہمارے سے ہو سکتا ہم کرتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں پنکھے چل رہے، اے سی چل رہا، اور یہ 24 گھنٹے چلتا ہے۔ ਬਿਲਕੁਲ ਧੰਨਵਾਦ ਮੌਲਾਨਾ ਜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਾਂਝ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਧਾਰਮਿਕ ਸਾਂਝ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਜਿਹੜਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਧਰਮ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਈ 100 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਹੈਗੀ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਹੈਗੀ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਅਰਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਅਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲੂ, TV ਪੰਜਾਬ, ਜਲੰਧਰ।